السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ نیا سال مبارک ہو آپ کو۔ خدا کرے کہ 2024 آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے۔ وہ معاملات، وہ چیزیں جو آپ نے سوچ رکھی تھیں، جو رکی ہوئی تھیں، ان میں تیزی آئے، پازیٹیو بہتری ہو اور آپ کے خواب پورے ہوں، اور وہ تکلیفیں جو آپ نے پچھلے سال دیکھی ان کو خدا آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہ لائے۔ تو نیا سال بہت اہم ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ ایریز دوستو، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کے انکم ہاؤس میں پچھلے سال سے ایک خاص ستارہ، جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، جوپیٹر، وہ آیا ہوا تھا۔ اس سال 2024 میں بھی اگر میں یہ دیکھوں گا تو تقریباً جون مڈ تک، یعنی آدھے سال تک وہ پھر وہیں براجمان ہوگا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ویسے تو میں نے پروگرام جو سال کے سارا اسٹرالوجیکل ہاروسکوپ جو ہے پورے سال کا، اس کے اوپر بھی آپ سب کے تمام زوڈیکل سائنس کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا ہوا ہے۔ ایریز کا ریکارڈ ہو چکا ہوا، باقی ابھی پروسیس میں، شاید ہماری ٹیم کی کچھ کمٹمنٹ کی وجہ سے آن ایئر ٹائملی چیزیں تیار نہیں ہو سکیں، لیکن نیکسٹ ویک میں 7 سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سارے پروگرام آپ کو مل جائیں گے۔ ایریز کے لیے خاص کر میں کہوں، چونکہ وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، ابھی وہ اس کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کے پروسیس میں وہ گزر رہا ہے۔ تو آپ کا جو میں سائن، جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ ابھی بھی انکم ہاؤس میں وہاں ستارے موجود ہوتے ہیں۔ جب لفظ انکم کہا جاتا ہے تو مطلب اس کا انکم نہیں ہوتا، کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے آسانیاں ہونا، آپ کی زندگی میں کمفرٹیبل معاملات کا ہونا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے، چونکہ کیپریکن آپ کا جو 10th ہاؤس ہے، اس میں سن کی جو پوزیشن ہے، سورج کی جو پوزیشن ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرائن اینگل بنتا ہے، بہت خوبصورت۔ جب یہ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابتدائی دنوں میں، یعنی یکم، اتفاق اس طرح کا ہے کہ اس سال منڈے سے 1 جنوری سٹارٹ ہو رہا ہے، تو سال کا پہلا دن بھی پہلا ورکنگ ڈیز ہوگا۔ تو 2 ورکنگ ڈیز جو ہیں بہت اچھے بھی ہیں اور بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آغاز میں ہی کچھ نئے سال کے لیے آپ کے لیے کچھ بڑے چیلنجز، بڑی کمٹمنٹس بھی ملیں آپ کو، جن کو آپ کے لیے ٹارگٹ ملیں، جن کو اچیو کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ پرسنل، چونکہ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ پرسنل کمٹمنٹ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے آفس کے کچھ افراد شاید چھٹیوں پہ ہیں، سارے اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے کام کو بروقت مکمل کرنے کے حوالے سے کچھ آپ کے اوپر دباؤ اور پریشر ہو سکتے ہیں۔ یہ تقریباً جو پہلا ویک ہے، یعنی 2024 کا پہلا ویک، جو 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 7 تک رہے گا۔ آف کورس ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ تو 5 جنوری تک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ 6-7 تک ہم پورا ویک سنڈے تک کا دیکھ رہا ہوں، میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بتایا کہ ذرا سا چیلنجنگ، تھوڑا سا سٹریس اینڈ پریشر رہے گا۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے، پلاننگ کے مقاصد کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا ہوگا۔ میں یہ مشورہ دوں گا ان لوگوں کو جو کنسٹرکشن، گھر، اس چیز سے متعلق کچھ بیچنا، بنانا، کوئی پلان کرنا چاہتے تھے، تو نئے سال کی ریزولوشن میں آپ اس چیز کو رکھیے گا، پلان کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ ینگسٹر ایریز جو جاب چینج کرنا چاہ رہے تھے یا جو جاب لیس تھے، ان کے لیے بھی بہتر اپرچونٹی اور نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو تھوڑا سا آپ کو کنسرن، فرسٹ فیو ڈیز، یعنی 1 اور 2 تاریخ جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹریسفل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایریز جو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، اس کے فرسٹ ہاؤس میں مارس، آپ کا جو رولنگ پلینٹ مارس ہے، چونکہ آپ ایریز ہیں تو اس کے فرسٹ ہاؤس میں جو راہو کی پریزنس ہے، یہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ تھکانے والی پوزیشن رکھتی ہے، جہاں آپ کو لگے گا کہ شاید کچھ کمٹمنٹ یا کچھ کاموں کی وجہ سے آپ کے اوپر کام کا دباؤ زیادہ ہے۔ دباؤ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی باڈی، اسپیشلی آپ کی گردن، نیک اور شولڈر محسوس کر رہے ہیں ذہنی طور پہ۔ یہ کیفیت ہے راہو کی پریزنس کی وجہ سے۔ البتہ یہ چند دنوں کا سائیکل ہے جو ذرا سا بہتر ہوگا، اور یہ 3 تاریخ سے امپروو ہونا شروع ہو جائے گا۔ 3 جنوری تک تھوڑا سا مجھے انیشلی زیادہ پریشر لگتا ہے، اس کے بعد پھر یہ آسان اور کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ اگین اٹس اے ونڈرفل ٹائم، بہترین وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا، یہ بھی اچھا ہوگا۔ اگین اسی کے ساتھ ساتھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ سوشل کمٹمنٹ، پچھلے کچھ، یعنی 2003 کے آخری ہفتے، 1-2 ہفتوں میں جو آپ کی کچھ سوشل کمٹمنٹ تھی، اس کمٹمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کوئی نئے بزنس وینچر یا نئی چیزیں اگر کچھ آپ کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی میچور ہونے میں، فائنلائز ہونے کے لیے آپ کے پاس
وقت ہوتا ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، سرکار کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا آپ کو پرابلم رہیں گے. جہاں کوئی پرمیشن آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی، لیگل معاملات میں ذرا سا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ریل اسٹیٹ یا کسی ایسے کام میں منسلک ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لیگل سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کورٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، عدالتوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو یہ سائن تھوڑا سا انڈیکیٹ کرتا ہے. میں ویسے یہاں مشورہ دوں، اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی میں یا زندگی کے آس پاس کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اسے دور تک نہ لے کے جائیے گا، ان کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. سال کا آغاز بھی ہے، اسی پوائنٹ آف ویو سے بھی چونکہ اب نئے سال نئی مشن کے ساتھ شروع ہوں گے تو اس میں سب سے اہم یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. نئے معاملات میں بزنس شفٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں یا ریزیڈنشیل شفٹنگ کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں سیٹلمنٹ پیریڈ جو آپ کا 10 سے 12 دن کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یکم کے بعد جو بیسیکلی چینجز آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں، ان کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو کچھ دن درکار ہوں گے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. مختصراً اس ہفتے کی آپ کو اندازہ ہی ہے کہ روٹین میں ہمارا جو ویکلی ہاروسکوپ ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو میری آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح رہی ہے کہ جناب چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گو کہ ہماری کوتاہی ہم نئے سال کے پروگرام ٹائملی نہ دے سکے، لیکن وہ آپ کو ملیں گے جس میں سب سے اہم آپ کا یعنی ایریز کا حمل کا پورے سال کا برتھ چارٹ بھی آپ کو ملے گا کہ یہ آنے والا سال 2024 کس قسم کے مواقع آپ کی زندگی میں لے کے آ رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آسان رہیے گا، اور سال کے ابتدائی دنوں کو محبت اور پیار سے شروع کیجیے گا تاکہ آپ کا پورا سال اسی سکون اور اطمینان سے گزرے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. نیا سال مبارک ہو. 2024 کا آغاز ہو چکا، آج منڈے، اور اتفاق سے پہلا دن بھی ہے آپ کا، اور اس سال کا آغاز یعنی 1 جنوری بھی پہلے ورکنگ ڈے سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا 2023 میں کہ آپ کے اپنے ہاؤس میں پلینٹ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، بہت سالوں کے بعد وہ آیا اور وہ بڑی شدت کے ساتھ براجمان ہے، جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ماضی میں لے جا کے سارے معاملات کو کنسالیڈیٹ کرنے کی خواہش یعنی انڈیکیشن دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے مواقع، نئی چیزیں بھی آپ کی زندگی میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوں گی. لیکن ابتدائی سال کے کچھ دنوں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرا سا پہلے 2-3 ذرا سے ٹف بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ذرا سا اس طرح ایموشنلی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کی اولاد، بچے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے کوئی مسائل ہیں یا آ کے باہر جانا چاہتے ہیں، تو یہ اس طرح کسی کو کیفیت ہے. میں آغاز ہی اس سے کر رہا ہوں تاکہ جس میں آپ شاید کوئی جدائی یا ڈسٹینس ہونا، اس طرح کی کسی پین یا سائیکل سے گزریں گے. بچوں کے بچے کچھ اس طرح کا سا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ٹوروسیرین ینگسٹر کی بات کروں گا. اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایموشنل یعنی پرسنل لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اگر کسی جگہ کوئی اٹیچمنٹ تھی، کوئی رومانس، کوئی کمفرٹیبل پیریڈ تھا آپ کا، اور آپ نے بھلے ابھی اسے کوئی شادی یا اس کی طرف نہیں لے جا رہے، لیکن اندر آپ کی کوئی فیلنگ تھی، تو وہ اس فیلنگ کو بھی ذرا سا پرابلم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ، کچھ غلط فہمیوں کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. اچھا، اس کو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھلے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم بہت سی چیزوں سے، جیسا میں نے آغاز سے کہا، کہ سیکھتے ہیں. سیکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مزاج، بیہیویئر، ٹیمپرامنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں. کیونکہ آپ کے بارے میں اور آپ کے سائن کی خصوصیات میں سے بھی یہی ہوتا ہے کہ امپلسفنس، جلد بازی اور فلیئر اپ ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جانا اور شدید رویہ دینا. یعنی بعض اوقات منہ سے وہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جو واقعی آپ چاہتے نہیں ہیں، لیکن امپلسو کیفیت میں، جذبات کی شدت میں آپ اس طرح بہہ جاتے ہیں کہ جہاں کسی کو ہرٹ کر سکتے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں
کہ گو کے سال کا آغاز ہے، مبارک لمحے ہیں، بہترین ٹائم ہے، لیکن آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس سال کے پہلے ابتدائی 2 دن، یکم 2 اور 3 کی صبح تک، اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے مزاج یا مرضی کے اگینسٹ کوئی ارد گرد کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ یا تو اگنور کرنے کی کوشش کیجیے گا، ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، اگر آپ انوالو ہوتے ہیں تو خاموشی سے سنیں اور کوئی سخت رویہ یا سخت ری ایکشن نہ کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی ایک اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے جو آپ میرے سامنے آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دوسری چیز بتاتا جاؤں کہ آپ کا انکم ہاؤس مرکری، جیمنائی مرکری، اس کا رولنگ پلانٹ مرکری 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ اپرچونٹیز، سڈنلی کچھ مواقع بھی لے کے آ رہا ہے۔ ان مواقع کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ کمانے کے فائدے بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں اسٹاک ایکسچینج یا ایسی چیزوں میں کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو اس میں آپ کا ریٹرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس پوزیشن کو آپ یہ ویک تو ٹھیک ہے، اگلے ہفتے میں یہ کہوں تو تھوڑا سا پلان یہ رکھیے گا کہ آپ کو آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ کے اوپر کچھ کام کرنا ہوگا، کچھ سروسز کے حوالے سے ہوں یا ٹریڈنگ کے حوالے سے ہوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کی سیکنڈ آپشن دیکھنی ہے کہ اگر ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ سے آپ نکال کے انویسٹمنٹ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ کون سی ہوگی۔ یہ میرا پوائنٹ ہی ہوگا۔ اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تو آپ کی سائن میں اگر میں دیکھتا ہوں تو آئی ٹی ٹیلکو کمپنیز، وہ اس میں دیکھیے گا، اینڈ کیمیکل کمپنی، فارماسیوٹیکلز کمپنی، جس میں کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل، یہ 2 انڈسٹریز آپ کے لیے اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی جس میں ڈیلے کی انڈیکیشن ہے یا تھی لیٹ ہو چکی اور نہیں ہو پا رہی، تو یہ وقت اس طرح کا ہے جس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی چاہیے، کچھ صدقات، دعا، کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش تو انسان ہمیشہ ہی کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور کچھ لمحات، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہماری شدید خواہش کے باوجود بھی نہیں سنی جاتی۔ گو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری دعائیں ہمیشہ وہ ایک خاص عالم ہے جہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور مناسب وقت پہ بحکم اللہ وہ آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی تو وہی خالق و مالک ہے جو اس کے پاس قبولیت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر اعتماد اور اعتقاد بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارا کام تو صرف آپ کو انڈیکیشن دینا اس حوالے سے کہ جیسے کوئی موسم کی خبر دیتا کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ اپنا بندوبست رکھیں، اسی طرح میرا کام بھی آپ کو صرف یہی بتانا ہے، باقی رب کی ذات ہے۔ اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ جب جوپیٹر پہلے گھر میں آتا ہے اور اس کا اسپیکٹ یعنی اس کا اینگل 9th ہاؤس کے ساتھ بنتا ہے تو یہ روحانی طور پہ بھی بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ کو اپنا اسپرچول کنیکشن بڑھانا چاہیے، مافوق کائنات کے ساتھ رکھنا چاہیے، پازیٹیو انرجی کے ساتھ رہنا چاہیے، ذرا سا ریلیجس مذہبی معاملات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے۔ کوئی زیارات، کہیں ایسی چیز اگر جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ غور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کنٹینٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے توکل اور جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ذرا سا کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ کو یوں دکھائی دے گا کہ آپ کی خواہشات تو بہت سی ہیں لیکن شاید پوری ہونے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے کچھ عرصے سے، یس ایسا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھلے معافی چاہتا ہوں، بھلے اس کے آثار تو آپ کے اپنے سائن میں ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ ابھی بھی دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے اپنے مقاصد کی طرف چلتے رہیے گا، لیکن اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھنا آپ کو بہت ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ کہ مارس اینڈ سیٹرن کی اسکوائر جب بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے قوت برداشت ہماری کم ہو جاتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں بھی خاص کر، فیملی کے معاملے میں بھی خاص کر، کوئی آربیٹریشن، کوئی پنچایت، کوئی ایسی چیز بیٹھی ہے جس میں آپ کے کسی ڈسپیوٹ کا یا فیملی کے کسی ڈسپیوٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے، یا کوئی ہیلپ پذیر معاملات ہیں جو نظر سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کی کوئی انپٹ ہوتی ہے، تو اسے بہت محبت اور پیار کے ساتھ پازیٹیو وے میں اس کو لے کے چلیے گا اور گائیڈ کیجیے گا۔ یہ وقت بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ذرا جسے کہتے ہیں سنبھل کے، پیار کے ساتھ، سوچ کے ساتھ قدم اٹھانے کا۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی یہی چیزیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے ذرا زیادہ کنسرن ہوگا۔ خواتین کے لیے میں خاص کر بات کرتا چلوں کہ اگر آپ کی سرٹن ایج جسے کہتے ہیں سنیاس کا پیریڈ اگر سٹارٹ ہوتا ہے mid 40s اور اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے تو ہارمونل ایشوز
اور چینج ان پرسنالٹی سائیکلز، یعنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی سائیکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی کوئی سمٹم فیل کر رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع ضرور کیجیے گا، پریشان نہ ہوں گا۔ یہ جناب مختصراً سی صورتحال ہے آپ کی اس ویک کی، یعنی 2024 کا جو پہلا ہفتہ ہے اس کے بارے میں۔ اس سے اگلا ہفتہ سیکنڈ ویک جو 8 سے شروع ہوگا انشاءاللہ، نئے کیا ستارے کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک میں آپ سے ریکویسٹ بھی یہی کروں گا کہ جناب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ پھر دعا میری ہے کہ خدا کرے کہ یہ نیا سال آپ کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے۔ خاص کر اگر آپ کی زندگی میں بچوں سے متعلق کوئی فکر، کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں آپ کے اوپر برسائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے، بہت ہی آسانیاں۔ وہ تکلیفیں جو زندگی میں اس سے پہلے آپ کی زندگی میں آئی اس سال اور اس سے آگے اس کے بعد آنے والے سالوں میں آپ کی زندگی میں نہ ہوں۔ جناب اس سال یعنی 2024 کا پہلا ہفتہ جو اتفاق سے سٹارٹ ہی جس کا ہو رہا ہے 1 جنوری پیر والے دن سے 7 تاریخ تک سنڈے تک ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے سال کا جو پروگرام ہے، یعنی جیمنائی کے لیے 2024 کیسا رہے گا، یہ پروگرام بھی پروسیس میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال کے فرسٹ ویک میں یعنی 7 تک آپ کو پورے سال کا بھی ایک ویو ملے گا کہ 2024 کس قسم کا سال ہوگا، تاکہ اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی پلان کرنے کے بارے میں کچھ تھوڑے سے آئیڈیاز ہو سکیں۔ تو یہ ویک کیا لے کے آ رہا ہے اس کو ہم جناب دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری اینٹی کلاک وائز ہے۔ مرکری رولنگ پلانٹ اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جہاں یہ ہمیں ذہنی طور پہ بہت زیادہ کبھی مصروف کرتا ہے، کبھی ارد گرد ہونے والے بہت سے واقعات سے ہمیں لا تعلق کرتا ہے، کبھی ہمیں بہت زیادہ حساس کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ینگ جیمنائز کے لیے میں یہ کہوں کہ بڑی شدت کے ساتھ دل اگر کسی کی طرف مائل تھا تو بہت شدت سے اپنا دل کسی کے قدموں میں گرا چکے ہیں، گرنے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کے اپنی محبت، پسند یا چاہت یہ پریارٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو جناب یہ جیمنائی کا یہ جو فوری طور پہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے کہا میں آپ کی نظر کرتا چلوں۔ سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جناب کہ سیٹن اور مارس یہ 2 ستارے جب ایک خاص اینگل میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے خدا نخواستہ کہ آپ کی پرسنل لائف، میریٹل لائف، شادی شدہ جیمنائز ان کی زندگی میں تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم ہوگا، تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا، اور وہ اس طرح کا وقت ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو اپنی زندگی میں چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پارٹنرز کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہوگا۔ سال کے لاسٹ 2 ہفتے جو تھے، 2 ہفتے سے سٹارٹ ہوا تھا سلسلہ جو 30-31 تک چلا ہے دسمبر کے، اس میں آپ کی مجھے بہت زیادہ انگیجمنٹ، فیملی کمٹمنٹس، انوالومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو اس میں ذرا سی کمفرٹیبل ہے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ اپنی ذمہ داری پہ کوئی کسی دوسرے شخص کی ذمہ داری، ایسی ذمہ داری جو جس کی ریپوٹیشن کام کے حوالے سے کسی بھی حوالے میں پہلے بہت اچھی نہ ہو، اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنے کولیگ، گھر، فیملی، خاندان میں کوئی ذمہ داری لینی پڑتی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کوئی کیجیے گا۔ اسی طرح کوئی معاملات میں اگر آپ بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا کوئی وٹنس یا آپ کا کوئی آربیٹریٹری رول ہوتا ہے، پنچایتی رول ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی محتاط اور دھیمے انداز سے چلیے گا آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ستاروں کی ریلیشن شپ یا اینگل ان کے ایسے بنے ہوتے جو ہمیں پوری آزادی نہیں دیتے، ہمیں تھوڑا سا کھینچ کے اور دباؤ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور اہم چیز دوسری ایک اور میں بتاتا چلوں کہ خاص کر اگر آپ کوئی نیا وینچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، نیا کانٹریکٹ کرنے چلے جا رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ڈاکومنٹس، کاغذات، چیزوں کو بہت دھیمے سے، دھیرے سے
پڑھ کے اور جہاں ضرورت ہو لیگل کنسلٹنسی کی اس کو بھی ضرور ہائر کیجیے گا اور پھر سائن کیجیے گا. جلد بازی میں کوئی کام نہ کیجیے، یہ آپ کے لیے الارمنگ ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ اگر آپ کوئی بڑا پروجیکٹ کرنے چلے جا رہے ہیں، کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں، خریدنے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیزیں ہیں جو آپ کے ذمہ لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کرنا کچھ چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی احتیاط کیجیے گا. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں الیکشن ایئر اور الیکشن آف کورس ڈیٹ تو اس کی آ چکی ہے. اگر آپ گورنمنٹ آفیسز میں کسی بھی ذمہ داری میں ہیں اور الیکشن ڈیوٹی آپ کو لگ جاتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، الزام تراشی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں بہت بچا کے رکھنا ہے، ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا ہے. کوئی بھی کام کرے تحریر میں لے کے آئیں، ضابطے میں لے کے آئیں، اکارڈنگ ٹو دی لا اور پرمیشن کے ساتھ کیجیے گا تاکہ کل خدا نخواستہ کوئی پرابلم بنتا ہے تو آپ کی ذات بہت سی چیزوں سے بری ذمہ ہو سکے. یہ ایک تھوڑا سا سیفٹی کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر یہ دیکھوں تو مجھے یہ سائن تھوڑا اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی گھر چیزیں خرید رہے ہیں، رینوویشن یا کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ محتاط ہونا ہوگا. بجٹنگ اچھی کیجیے گا، کیلکولیشنز بہتر کیجیے گا، کیونکہ کسی بھی وجہ سے آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بچوں سے متعلق بھی آپ نے اپنے آپ کو بڑا کمفرٹیبل رکھنا ہے. دوستانہ رویے کے ساتھ اگر ان کے معاملات دیکھیں گے تو اچھا ہوگا. خود آپ بھی اگر ینگ ہیں، ٹین ایجر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جناب یہ وقت فیوریبل ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو اپنے آپ کو اس سسٹم میں یعنی ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں کسی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ایک بہتر اور مناسب ہوتا ہوا وقت دکھائی دیتا ہے. یہ جناب آپ کی پوزیشن ہے. میں نے 10th ہاؤس کی وجہ سے آپ کو پہلے ہی محتاط کر دیا تھا کہ گورنمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ نے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا ہے. سیکنڈ یہ کہ جوپیٹر جب آپ کے 12th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ بڑی آسانیاں لے کے آتا ہے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیجیے گا. اگر کسی وجہ سے ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی، کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی دباؤ، کسی بھی ایموشنل بلیک میلنگ ویکنیسز کی وجہ سے اپنی جاب چھوڑنے کے متعلق بالکل نہ سوچیے گا. یہ وقت آپ کا جڑے رہنے کا ہوتا یہ ہے کہ اگر اس وقت میں آپ کسی پریشر میں آ کے اپنی نوکری سے تنگ آ جاتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں تو پھر آگے کچھ عرصے تک آپ کو جاب لیس رہنا پڑتا ہے. اگر ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی دوسرا ڈیفینیٹ آلٹرنیٹ سائن شدہ لیٹر اپائنٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تب تک آپ اسی روزگار اسی چیز کے ساتھ منسلک رہیں گے. یہ جناب اس ویک کی تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کے ساتھ احوال ہے. آگے آنے والے ویک کیا کہتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. اور دوسری اہم بات جو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں جانے سے پہلے کہ پلیز چینل کو شیئر کیجیے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کیجیے گا، کیونکہ اس سال اور اس سال کے فرسٹ ویک میں آپ کی سائنس سے متعلق بھی پورا کا پورا پروگرام بھی آ رہا ہے کہ جیمنائز کا یہ سال 2024 کیسا ہوگا. تو جناب اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں، آپ بھی دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. نیا سال مبارک ہو. 2024 اس کا آغاز ہو چکا. اور ویسے نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں کہ چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے کینسر کا رولنگ پلینٹ مون ہوتا ہے، مون کا نمبر 2 ہوتا ہے. اس سال کا نمبر 8 ہے. تو 8 کو اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 248 کی فیملی سے ریلیٹڈ نمبر ہے، لیکن یہ سیٹرن اور زحل کا بھی نمبر ہے. آپ کے سائن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کینسیرین کے لیے تو اس کا جو لارڈ یعنی سیٹرن ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں. ایز سچ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی بہت ایسے مشکل ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن یس ابتدائی دن میں آپ کے پریشرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر اس سال ونٹر ویکیشن میں پاکستان سے باہر آئے تھے تو اس وقت آپ کو واپس جانا اس کے بارے میں پریشر ہو سکتا ہے. سفر کی
थकान भी हो सकती है, और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि सफ़र के सिलसिले में आपकी एयरलाइन टिकट बुकिंग उनका बारे में भी ख्याल रखिएगा कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह के सिलसिले हैं, तो टाइमली चीज़ों की बुकिंग कीजिएगा, अपने आप को ईज़ी ना कीजिएगा, कंफर्टेबल ना कीजिएगा ज़्यादा, यानी कंफर्टेबल से मुराद है कंफर्टेबल तो रहिएगा लेकिन केयरलेस ना हो, ये थोड़ा सा एहतियात करने की आपको ज़रूरत होगी। जुपिटर जनाब आपकी ख्वाहिशात के घर में यानी 11th हाउस में मौजूद है। 11th हाउस में जब ये मौजूद रहता है तो जनरली मैं ये कहूँ कि कैंसेरियन के लिए ये अच्छा वक्त है, अपनी ख्वाहिशात, अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने का वक्त है। उसी के साथ साथ ये इस तरह का वक्त है जहाँ कुछ आउट ऑफ ब्लू कुछ फाइनेंशियल गेन बनता हुआ दिखाई देता है, यानी अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फैमिली या किसी की तरफ से कोई अमाउंट ड्यू थी जिसे आप तवक्को नहीं कर रहे थे, तो इस वीक में गैर मुतवक्को तौर पे आपको उसकी भी आमद होती हुई दिखाई देती है, यानी जिसे हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि पैसे में हाथ खुलता हुआ दिखाई देता है। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल परेशानियाँ कभी भी ना हों। मून जो है आपका रूलिंग प्लैनेट, वो चूँकि एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी एक जगह पे लंबे अरसे नहीं होता, 2 से ढाई दिन तक उसका स्टे होता है। लेकिन दूसरा प्लैनेट जो ज़िंदगी में उथल-पुथल मचाता है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, और इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है मार्स एंड मून, जो हमें शॉर्ट टाइम पे अफेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट टाइम में जब मैं ये देखता हूँ तो आपका 2 सितारों का एक ऐसा एंगल बना हुआ है जहाँ करियर 6th हाउस, एक तो बीमारी अपनी या अपने अजीज़ों का रब, उनकी बीमारी की वजह से आपकी कमिटमेंट ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है, इंगेजमेंट होती हुई दिखाई देती है, अपने आप को ब्लॉक या फंसा हुआ महसूस करते हैं। उसी के साथ साथ आपके करियर में भी कुछ अनहोनी चीज़ें हो सकती हैं। बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जनाब अपने बिज़नेस से मुतल्लिक अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत एहतियात के साथ रखिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन, लाइसेंस, कोई ऐसी चीज़ें अगर हैं तो टाइमली उनको एक्वायर कीजिएगा, उन्हें लीजिएगा। अब ईज़ी ना रहिएगा। उसकी वजह ये होती है कि कभी-कभी कुछ मामलात जिन्हें वक्त पे करना चाहिए, ना करने की वजह से बाद में उसकी परेशानी, वक्त का ज़ाया और साथ-साथ माली नुकसान, ये दोनों चीज़ें बनती हुई दिखाई देती हैं। जनरली मैं ये कहूँ कि ओवरऑल ये एक शॉर्ट स्पैन है जिसकी मैंने अभी बात की थी। लेकिन दूसरी चीज़ तरफ अगर मैं ये कहूँ तो आपका जुपिटर, खुदा की रहमत जिसे कहा जाता है, वो आपके ख्वाहिशात हाउस में आपके लिए आसानियाँ तो बिल्कुल दे रहा है। मैरिटल लाइफ में भी अगर हम देखते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, हार्मनी बनती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे बहुत दिनों के बाद फैमिली में कुछ बड़े ख़ास पेज पे आते हैं जो फैमिली के बारे में कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में होते हैं। जॉइंट बिज़नेस में, पार्टनरशिप में भी आपको जिसे कहते हैं कि ग्रुप की शक्ल में कंसेंट के साथ फ़ैसले करने होंगे और करने चाहिए। स्पेशली इस वीक के पहले 3 दिन बड़े अहम होंगे। होता भी अमूमन यूँ है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब साल नया आगाज़ होता है तो हमारे बिज़नेस के लोग बैठते हैं, गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं और आने वाले दिनों के लिए अपना कोई लाहे अमल मुरतब करते हैं कि उसमें उनके टास्क क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे और उनको कैसे अचीव करना होगा। तो आपकी भी यही पोजीशन है जिसे मैं कहूँगा कि 2024 का रेज़ोल्यूशन बनाइए, वो क्या होगा। और उसमें 2 अहम चीज़ें होंगी आपकी, एक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना, और दूसरी अहम चीज़ होगी कि अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ख़्याल रखना। स्पेशली फैमिली से मैं ये अगर कहूँ तो विद इन ब्रदर्स एंड सिस्टर, सिबलिंग जिसे हम कहते हैं, उनके दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम के साथ काम करना और मामलात को लेके चलना, और बिज़नेस में पार्टनरशिप में अगर हैं तो अपने पार्टनर्स को भी ऑन पेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये जनाब आपकी प्लानिटरी पोजीशन है जो बनती हुई दिखाई देती है 2024 के पहले हफ्ते में। लेकिन मैं आपको, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस साल का पूरा प्लान यानी 2024 जनरली किस किस्म का होगा, उसके बारे में एक पूरा प्रोग्राम जो अंडर प्रोसेस है वो इंशाल्लाह 7 तारीख तक आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कुछ आइडियाज़ आएंगे आपके पास कि बड़े मेजर कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको करने चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ वीकली हर उसको बहरहाल रेगुलर आपको मिलेगा। तो जनाब मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामों को आपके लिए लॉन्च कर सकें, भिजवा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे शेरों, लियो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।
2024 کا آغاز ہو چکا. خدا کرے کہ یہ نیا سال آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں لے کے آئے، بہت بہتری ہو آپ کی. ویسے اسٹرالوجیکل سائن میں جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ستاروں کو آپ کے حق میں براجمان کر رکھا ہے، اور جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے وہ ستارہ آپ کے 10ویں گھر میں کچھ عرصے سے موجود ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 2024 کے مڈ تک، آلموسٹ اینڈ آف جون تک وہ وہیں موجود ہوگا. یہ 10واں گھر 10th ہاؤس بہت اہم ہوتا ہے، اسٹیٹس سے متعلق ہوتا ہے، امیج سے متعلق ہوتا ہے. دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھتی ہے وہاں پہ جا کے وہ روشن ہوتا ہے، چمک ہوتا ہے، جہاں آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، اپنی ایکسپوئر کو، اپنی تعلیم کو، اپنے نالج کو. اور اسی طرح آپ کی جاب میں، آپ کی کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ریکگنیشن ہوتی ہے، اور آپ کی ترقی اور چیزوں کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ لیو کے لیے خاص میں بات کر رہا ہوں. اور ابھی بھی جیسے جنوری کا آغاز ہوا، آج 1 جنوری آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً 18-19 تک کا جو سائیکل ہے، 19 تک کا، یہ آپ کے لیے بڑا جاندار فیز ہے. اس جاندار فیز میں اگر میں یہ دیکھوں گا تو بہت زیادہ فوکس کیجیے گا اپنے رکے ہوئے کاموں کی طرف، اور اس ایسے کاموں کی طرف جن کا تعلق آپ کی روزگار کے ساتھ ہو، آپ کی جاب کے ساتھ ہو، آپ کے دوسرے معاملات اگر کسی کے ساتھ منسلک ہے تو ان سے متعلق ہو. کوئی کام کیے تھے اور پچھلے سال ٹائملی مکمل نہیں ہو سکے تو ان کو مکمل کرنے کے اوپر ہو، تاکہ آپ کا امیج ایٹ سٹیک نہ ہو، آپ کے لیے رسک نہ ہو، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں. تیسری اہم چیز یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ساتھ ہی ایک ایسا سائن ہے جو مالی معاملات میں اگر میں دیکھوں تو تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے. پہلے 2 دن خاص کر ایسے دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ کچھ ایکسپنس زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کسی کی کوئی آپ سے کسی شارٹ ٹرم لون کا تقاضا کر سکتا ہے، کسی کی ضرورت بن سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. لائف ویسے بھی ایک دوسرے کی ہیلپ اور مل جل کے ساتھ چلنے کا عمل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ بچوں سے متعلق کوئی کمپلینٹ یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. نیو ایئر نائٹ گزری، اکثر پیرنٹس بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی غصے میں آ جاتے ہیں کہ دیر سے آئے یا اس طرح کا سلسلہ ہوا، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ذرا انفیوریبل ہے 1 اور 2 تک. تو اگر کوئی ایسے شکوے شکایت آپ کے اپنی بچوں سے، ینگ چھوٹے سبلنگ سے، بہن بھائی یا بچوں سے کچھ ہے، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ذرا سا محبت کے ساتھ، اظہار کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ڈیل کیجیے گا. بلکہ کوشش یہ کیجیے گا پہلے 2-3 دن اس موضوع پہ بات ہی نہ کیجیے گا، اس کے بعد پھر آرام سے کچھ بات کیجیے گا. خاص کر اگر کوئی شکوہ شکایت آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کو ان کی تعلیم سے متعلق کوئی معاملات ہیں جہاں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو اس کو بھی بہت دھیرے سے، اطمینان اور آرام سے، کیونکہ بچوں سے متعلق آپ کا جو ایریا ہے تھوڑا سا بلاک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح بچوں کی شادیوں سے متعلق بھی یہ پیریڈ اس طرح کا ہے جہاں اگر ان سے متعلق آپ کوئی فیصلہ کرنے چلے جا رہے ہیں، من مرضی نہیں کرنی، یعنی اپنی مرضی سے نہ کیجیے گا، بلکہ بچوں کو اس میں انوالو کیجیے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ. ینگسٹر لیوز کے لیے بھی میری مشورہ یہی ہے کہ اپنے بڑوں کو، ایلڈرز کو رسپیکٹ دیں، ان کی ویلیو کریں، احترام کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں ہیں. تو ڈیو رسپیکٹ دینا، ڈیو احترام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اکنالج کرنا کسی کی ایفرٹس کو سب سے اہم ہوتا ہے. ہمارے ہاں اتنا زیادہ شکریہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو تھینک یو کہنا عجیب سا سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر والدین کے ساتھ 4 قدم آگے بڑھ کے انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کی محبتیں، ان کا احساس، ان کا خیال آپ کے لیے کتنا اہم ہے، تو یہ آپ کو یہ سٹیپ لینے چاہیے. اس سے گھر کا ماحول، چیزیں مزید بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں کوئی کنفلکٹ ہے، میاں بیوی میں کوئی ایشو چلے آ رہے ہیں، اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے بہتر وقت ہے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فورسز سے متعلق لوگ، یونیفارم سے متعلق اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ، میں یہاں کہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ سے نیچر آف ڈیوٹی کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ اور ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر رکھنے کی پوری کوشش کیجیے گا.
نئے وینچر نئے بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ جو ویک آپ کو اگین اپرچونٹی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں پھر پلٹ کے وہیں آؤں گا، لیکن میرے لیے سب سے اہم ہے اگر آپ لیو ہیں، اگر آپ ٹورس ہیں، اگر آپ اسکارپیو ہیں، اور اگر آپ کے سائن سے ریلیٹڈ لوگ، یعنی آپ کی اسپاؤس ٹورس، اسکارپیو، ایکویریس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو اپنی پرسنل میریٹل لائف کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے پارٹنر کا بہت خیال رکھنا ہے، احترام کرنا. اور کسی کنفلکٹ کی وجہ سے، کسی غلط فہمی یا جھگڑے کی وجہ سے اگر کوئی ایسی چیز بنے تو میں کہوں گا کہ کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے، ڈیلے کیجیے گا. دیر سے ہونے والا ہر کام بہتر اور کمفرٹیبل ہوگا آپ کے لیے. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ جناب خاص ہے. اور خاص کر پھر میں وہی کہوں گا، تعلقات ریلیشن جہاں جہاں بھی وہاں پہ بھی اپنے آپ کو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ رکھنا ہے. یہ جناب 2024 کا ایک خاکہ سا ہے پہلے ہفتے کا. اگلا ہفتہ کیا کہے گا، یہ پلانٹری پوزیشن جب آتی ہے آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گے. اور میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز میرے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا سال مبارک کرے. وہ تکلیفیں، وہ خدشات جن کا میں نے اظہار کیا اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اسے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو ان سارے معاملات سے نبردآزما کرے، اور تاکہ اس کے کوئی ایسے افیکٹ نہ آئیں جو کیوریبل نہ ہو. تو آپ کو ہنستا خوش مسکراتا رکھے. اپنا خیال رکھیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ قدرت آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو سنبلا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. نئے سال 2024 آ چکا، آج پہلا دن ہے. خدا کرے آپ کی زندگیوں میں یہ سال بہت آسانیاں لے کے آئے، اور آپ کے معاملات جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے ان میں کوئی پیش رفت ہو، آسانیاں ہوں، اور ایسے مسائل، ایسی تکلیفیں جس میں آپ ماضی سے گزرے، آپ کے اس سال اور آنے والے سالوں میں یہ دکھ، یہ تکلیفیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں. یہ جناب 2024 کا یعنی پہلا ویک ہے، پہلا ہفتہ ہے، جو اتفاق سے یکم یعنی پیر 1 جنوری سے شروع ہو رہا ہے، اور 7 تک کا ہم آپ کے سامنے احوال بیان کروں گا. میں اس میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایک تو جناب فرسٹ اینڈ سیکنڈ یعنی آپ کا فرسٹ اینڈ 7th ہاؤس، اور پھر آپ کا 4th ہاؤس میں کچھ خاص نئے پلانٹری پوزیشن پرابلمس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پہلی یہ کہ 2 دن پہلے بڑے اہم اور امپورٹنٹ ہوں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آغاز سال میں ہی کچھ چیزیں ذمہ داری کے حوالے سے آپ کے اوپر زیادہ آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جہاں آپ کو غیر متوقع طور پہ شاید سفر کی اس ہفتے ضرورت پیش آئے، کسی بڑے عزیز کی بیماری، یا خدا نخواستہ کسی اور صورت میں آپ کو ایمرجنسی سفر کی ضرورت پیش آئے. یہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ سائن. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ اور خاص کر فیملی میں کسی ایلڈر بڑے کی صحت کے متعلق آپ کو فکر مند ہونا ہوگا، اپنی صحت کے بارے میں بھی، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ اینٹی کلاک وائز ہو چکا ہوا ہے، مارس کے ساتھ موجود ہے، سیٹرن کی اسکیئر بنی ہوئی ہے، اور آپ خود بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، رکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ورگوز کے لیے یعنی سنبلا کے لیے اوورآل میں دیکھوں تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، جب آپ تو خود بہت رفتار سے چل رہے ہیں، لیکن آپ کے بہت سے معاملات، بہت سے کام جو ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہیں، جو دوسروں کے ہاتھ میں، اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ الجھنیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میریٹل لائف میں ایسے لوگ جن کی ریسنٹ شادی ہوئی، ان کو بھی اپنے پارٹنر سے شکوہ شکایت ہو سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے مسائل، پرابلمس ہو سکتے ہیں. کوئی میٹیریل یا بڑا ایشو نہیں ہوگا، لیکن مائنر چھوٹی چھوٹی ایشوز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہندی میں سے کہتے ہیں وش یوگ، یعنی ایک ایسا سا پیریڈ ہوگا جہاں مسائل بڑے نہیں ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کریں گی، اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں. سنس ورگو سائن خود ایک بڑا پرفیکشنسٹ اور کرٹک سائن ہے، جو چھوٹی چھوٹی جزیات میں جانے والا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کہہ رکھا تھا، کوئی ذمہ داری دے رکھی تھی، تو مشورہ یہ ہے کہ ریگولر فالو اپ کیجیے گا. ادروائز یہ ہے کہ کسی کمی کی وجہ سے آپ کا مزاج، موڈ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن آگے دینی تھی اور کسی کو اس کی تیاری پہ لگا رکھا تھا، تو آپ کو لگے گا کہ شاید کسی نے اس تندہی، اس جستجو، اس جانفشانی اور وزڈم کے ساتھ کام نہیں کیا جس طرح آپ کے مائنڈ میں تھا.
جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ میں آپ کو الجھن آ سکتی ہے یا بزنس میں آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے. کوئی ٹینڈر بزنس ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایشوز ہو سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیشن سے متعلق میں یہ کہوں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اسپیشلی سال کے آغاز کے دوسرے دن میں آپ کو کچھ سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اور بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. کوئک ڈیسیژن میکنگ وقت کی ضرورت ہوگی. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. فرینڈس کے حوالے سے ٹائم بہت اچھا ہے. کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کا امکان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ عرصے سے کوئی نیا بزنس پلان کر رہے تھے، اسٹارٹ کر رہے تھے اور ابھی تک انیشیٹو نہیں لیا آپ نے، اور خاص کر اس بزنس کا تعلق پرنٹنگ کے ساتھ ہے، اس بزنس کا تعلق فوڈ کے ساتھ ہے، اور یا ایسا بزنس جس سے آپ کو پاکستان سے باہر سے ٹیکنیکل یا کوئی سپورٹ آنی ہے، فائنینشیل سپورٹ آنی ہے، تو اس میں بھی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس پیش رفت کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ خود بھی فالو اپ کریں، چیزوں کو لے کے چلیں، اور ساتھ ساتھ اہم یہ کہ اپنے آنے والی کسی بھی ڈاک کو رسپانس کیجیے گا، ٹائملی رسپانس کیجیے گا، فوری اس کا جواب دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کام کرنے والے لوگ آپ کی ڈیلے کی وجہ سے آپ سے اوفینڈ ہو جائیں، یا آپ کا امپریشن ان کے ساتھ بہت اچھا نہ جائے اور آپ اپنا بزنس لوز کر سکتے ہیں. یہ جناب ایک جنرل سی کیفیت ہے. اور سیکنڈ یہ سفر سے متعلق یہ سال بہت اہم ہے. ایسے لوگ جو فارن سیٹلمنٹ کہیں جانا چاہتے تھے، سیٹل ہونا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ٹریول ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی سفر کا وقت ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں، یا شفٹنگ سے پہلے اگر آپ ایک اسٹڈی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ٹائم بھی آپ کا بنا ہوا. اور مشورہ میرا یہی ہوگا کہ آپ کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے. مالی معاملات میں اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کی ڈومیسٹک نیڈز ہو سکتی ہیں. سورس آف انکم شاید کم ہو، جتنی پچھلے دنوں میں تھی اس میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کمی کے ساتھ ساتھ ایکسپینس اور ناگہانی اخراجات وہ زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے مل ملا کے موڈ پہ اثر کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہوئی ہیں. اور اوپر سے آپ کا رولنگ پلانٹ جسے کہتے ہیں وہ جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی مایوسی کی کیفیت بننی شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا سائیکلوجیکلی آپ ڈاؤن فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسا موڈ آپ کے ساتھ ہے یا ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پلیز اکیلے نہ رہیے گا، تنہا نہ رہیے گا، ورنہ جس نیگیٹو کیفیت میں، انرجی میں، وہی بڑھتی چلی جائے گی، جس کا اثر آپ کی زندگی پہ اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی پہ ہوگا. تو لہٰذا مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیے گا. آسانیاں ہوں گی. نیا سال آپ کے سائن کے مطابق فیوریبل سائن ہے، آپ کے لیے اچھے معاملات لے کے آ رہا ہے. تو سو جناب اس کے لیے دل کا دروازہ کھولیے گا، محبت کے ساتھ ویلکم کیجیے گا. اور 2024 خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں بہت سالوں میں سے جو اچھے سال تھے، یادگار سال تھے، اس جیسا آپ کی زندگی میں سال بنے، اور آپ کی زندگی میں وہ تکلیفیں نہ ہوں جو ماضی میں آپ نے دیکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ بھی آپ سے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں اعلان کے طور پہ کہ وہ اس سال یعنی 2024 کے بارے میں ہم نے جو پلان کیے تھے پروگرام، ان میں سے کچھ پروگرام تیار ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ٹیم کی پچھلے 1-1.5 ہفتے سے آپ کو پتہ پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. دن میں 4-4 6-6 شادیاں ہو رہی تھیں، تو تقریباً پوری ٹیم آف اور چند 2 دن 3 دن تک رہے گی. اس لیے اس ویک میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپنے سائن کا پورے 1 سال کے جو احوال ہیں وہ اس ویک میں آپ کو مل جائے. اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، نیا سال مبارک ہو. 2024 وہ نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، زندگی یوں ہی رواں دواں ہے. خدا کرے کہ یہ سال آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئے. وہ مشکلیں، جو تکلیفیں آپ نے ماضی میں دیکھی وہ اس سال نہ دیکھیں، اور نہ ہی آنے والے کسی اور لمحے میں دیکھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جب بھی کوئی ٹف ٹائم آتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے. اور جب ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا آنے والا وقت بہتر گزرتا ہے. ہمیں ماضی کے تجربات کی وجہ سے مستقبل کی مشکلات کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. یہ تو ایک مطلب لاجیکل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. ایسا ہونا چاہیے
دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا آپ بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں گے؟ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس جسے ہم کہتے ہیں وہ جم کر کے تھرڈ ہاؤس میں سبلنگ کے ساتھ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ تنہا رہنے کو دل نہیں کرتا، بہن بھائی بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے محبت کی فیلنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، کزنس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا پچھلے کچھ دنوں میں کوئی فنکشن، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ بہت زیادہ ملے ہوئے، انہی کے دوران ملتے ملاتے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو جذباتی طور پہ ایموشنل کر دیتی، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، یا کبھی کوئی زندگی میں کسی کو اپنی جوانی میں کسی اچھی نظر سے، یوتھ میں اچھی نظر سے دیکھتے تھے، اب اگر اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے حالات میں نہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے کوئی حالات، ایسی کوئی چیز ہے تو دوسروں کے لیے آسانیاں بننے کی کوشش کیجیے گا، اور خاص کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ ضروری نہیں ہوتا، کتھارسس ضروری ہوتے ہیں، ہمیں صرف ایک ہاتھ بڑھا کے کسی کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے چند لمحے گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کے دکھ سکھ کو شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے دوستوں میں، قریبی سرکل میں، آپ خود لبرا، اس کے بعد کیپریکین، کینسر اور ایریز اگر ہیں تو ان کا زیادہ خیال رکھیے گا، ان سے زیادہ محبت کا اظہار کیجیے گا۔ شادی شدہ ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسپاؤس، ہمارا جو پارٹنر ہے، اسے اعادہ محبت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ کیونکہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلا یکم اور 2 دن ایسے ہیں، یہ تھوڑے سے جو ہے نا غیر محسوس طریقے سے ایک کنڈیشن ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں آپ کے اندر لو انرجی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو دماغ کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ خوش و خرم ہیں، محبت سے ہیں، اظہار پیار کا کر رہے ہیں، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کی زندگی اپنی بہتر ہوگی۔ اسٹرالوجیکل سائن میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ کام آپ نے کیے تھے، کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی تھی، انویسٹمنٹ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کی شکل میں، پروجیکٹ کی شکل میں بھی ہوتی ہے جہاں ہم اپنا وقت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، سروسز دیتے ہیں، اس سلسلے میں بھی اگر آپ نے کچھ کام کیا تھا لیکن اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملا تھا تو ابھی بھی مجھے تھوڑے سے 2 دن ڈیفیکلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ 3 اور 4 تاریخ کو پرانے کاموں کے سلسلے میں آپ فالو اپ کیجیے گا، اسپیشلی اگر آپ کے کام گورنمنٹ سے متعلق ہیں، کہیں رکے ہوئے تو ان کے اوپر، اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کہیں نیگوسیشنز ہوئی ہیں، آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تو اس کے اوپر بھی دوبارہ فالو اپ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سفر سے متعلق پلاننگ کرنا آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا، لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ون آر دا ادر ریزن آپ کا ٹریول پلان ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کا فیصلہ آپ اپنے طور پہ آپ کو خود لینا ہوگا، خود کرنا ہوگا۔ اور ساتھ جناب دوسری کے ینگ جو لبرا کے لوگ ہیں، میزان کے جو لوگ ہیں، ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے زندگی میں اگر پیار، محبت، اس طرح کے کوئی آثار ہیں، کہیں کوئی اچھے ریلیشن شپ ہیں، اس کو غنیمت جانیے گا، اس کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا اور انہیں ایک اچھے رشتے میں بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ کہ آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جو ابھی سے آپ کو دکھائی دیتا ہے جو لائبلٹی ہوگا، جس میں مسائل زیادہ ہوں گے، تو دیر نہ کیجیے گا، اس کو کرٹیکلی اس کو سوچیے گا، اس کا فیصلہ کیجیے گا، بیفور اٹس ٹو لیٹ، آگے بڑھنے سے ان چیزوں کو ابھی ختم کر دیجیے گا، لے کے نہ چلیے گا، لنگر آن نہ کیجیے گا۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آپ کا اس طرح کا ہے جہاں کچھ چیزوں کو وہ توڑ پھوڑ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اگر اس کی لاجیکل سینسیبل ریزن آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایسا سٹیپ لینا چاہیے۔ یہ تو ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن۔ اب ہم اگلی پوزیشن یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا 9th ہاؤس کا رولنگ پلانٹ اٹھ کے آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے، یعنی یوں دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ نے فارن ٹریول کرنا تھا، ٹریول کے سلسلے میں اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کزن دوست سے، بہن بھائیوں سے، کہیں سے آپ نے ریکویسٹ کر رکھی تھی کہ آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا سلسلہ ہو، آپ کے زندگی میں ایسا معاملات ہوں کہ وہ آپ کو ویزا بھیجیں، اسپانسرشپ کریں یا کوئی ایسا ہو، تو وہ اسپانسرشپ کے لیے بھی آپ کو
کہنا پڑے گا، یاد دہانی کرنی پڑے گی، تب آپ کے کام ہوں گے. اس میں فیڈ اپ نہیں ہوں. کبھی کبھی ہم ہوتے ہیں کہ ہم ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو بہت کہہ دیا تھا، بار بار تو نہیں مجھ سے کہا جاتا. لیکن آپ کا قصور نہیں ہے، ستاروں کا قصور ہے. آپ کا وقت میری جان بلاک ہوا ہے، آپ کے لیے تھوڑی سی چیزیں ٹف ہوئی ہیں. اسی طرح آپ کو اپنے اسپاؤس سے کسی بیہیویئر، کسی رویے کی وجہ سے اگر شکوہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ بھی ایک ایموشنل سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. کیونکہ وقت اگر میں دیکھوں تو تھوڑا سا آپ کا ٹف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے ستاروں کی وجہ سے بھی دوسرے ہم پہ جیسے کہتے ہیں کمانڈ کر جاتے ہیں، دکھ دے جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے وہ بھی دل سے نہ چاہیں، لیکن چونکہ ہمارا اپنا وقت ٹف ہوتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں سننی پڑتی ہیں. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ایسی کسی بھی صورت میں دل میں کسی چیز کو لے کے نہ چلیے گا. اسپیشلی شادی شدہ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت سینسیبل اور بہت سے وائزلی ٹیکل کرنے کے پیریڈ ہے. جلد بازی اور جذباتی نہیں ہونا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی کلیریفیکیشن آپ گن پوائنٹ پہ اپنے پارٹنر سے دین اینڈ دیئر پوچھیں کہ یہ ابھی دو. ایسا نہ ہو. کبھی کبھی کچھ چیزوں کو شکوے کے لیے آپ کو ڈیلے کرنا بھی بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ وقت اسی چیز کا آپ سے تقاضا کر رہا ہے. اور جناب اگر آپ کوئی بزنس کے سلسلے میں کوئی ٹینڈر بزنس کر رہے ہیں، کانٹریکٹ بزنس کر رہے ہیں یا اسٹاک سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ فیوریبل بنتا ہوا ٹائم دکھاتا ہے جہاں غیر متوقع طور پہ آپ کی انکم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. یہ جناب تھوڑے سے حالات اور آثار ہیں اس ویک کے آپ کے سامنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سال کا پہلا ہفتہ ہے، انشاءاللہ باقی ہفتے بھی رہی زندگی تو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگلے پورے سال میں آپ کا یہ سال کیسا رہے گا اس کا بھی ایک پروگرام ہے جو بہت جلد آپ کی نظر میں آئے گا. میری گزارش ہمیشہ کی طرح یہ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے لیے آسانیاں کیجیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ نیا سال مبارک ہو. 2024 2023 زندگی کے بہت سے سال گزرے. ہم ہر سال آنے والے سال کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھتے ہیں، اور دعا بھی اچھی ہی کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ سال بہت اچھے اور بہت بہترین ہو. دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے کچھ اسٹریس تھا، ٹینشن تھی، فائنینشیل کرنچ تھے، چیزیں تھیں، جاتے جاتے بھی سال نے کچھ شاید آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں کیا. گو کہ آپ کے ارد گرد آثار بہت اچھے ہیں، آسانیاں ہیں، لوگوں کی مدد بہت ہے، خیالات ہیں جو آپ کو آسانیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جیسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھنے چاہیے شاید آپ کو ویسا دکھائی دیتا ہو کہ ایسا نہیں ہو رہا. خاص کر مالی معاملات میں تھوڑا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ نے کوئی نیا وینچر، کوئی نیا کام شروع کیا تھا، کوئی نئی جاب یا نیا بزنس شروع کیا تھا تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ سا ٹائم ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بہت سیریسلی، بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی چیزوں کو آپ دیکھیے گا، خیال رکھیے گا. بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ سلیکنیس، سستی یا ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اور خاص کر ینگسٹر اسکارپینس کو کہوں گا اپنی تعلیمی معاملات میں بہت توجہ رکھیے گا. مجھے اسٹرالوجیکل سائن آپ کے یوں بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں آپ کا کنسنٹریشن لیول بہت اچھا نہیں دکھائی دیتا. آپ باوجود کوشش اور محنت کے اس طریقے کے ساتھ نہیں کنسیو نہیں کر پا رہے. یعنی پڑھنے سے مطلب کہ کتاب تو رکھی ہے، آپ اپنا کالج کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک دل نہیں جم رہا. دوسری بات ہے کہ اس طریقے سے فرٹائل مائنڈ جیسے ہوتا ہے وہ آپ کا بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلاک ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن جو ہے وہ 5ویں گھر میں جا کے رک رہا ہے، اور وہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے آپ ہلکا احباب جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسائل کا سبب بنا ہوا ہے. تو یہ وقت اس طرح کا ہے جہاں میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اتنا زیادہ سوشلی ایکٹیو نہ ہوں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور اپنی پریورٹی، اور خاص کر پریورٹی میں جن چیزوں سے ہماری زندگی کا تعلق ہو، کریئر سے متعلق ہوں، جاب کی ذمہ داریوں سے متعلق ہوں، فائنینشیل معاملات کو دیکھنے سے متعلق ہوں، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. سم ٹائم ٹو بی سیلفش از بیٹر انسٹیڈ گوئنگ ان ٹو اے پرابلم. تو
تو یہ میری ایک چھوٹی سی یہ سجیشن ہے آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. آپ محبت کریں, آپ لوگوں کی مدد کریں, ان کا خیال ضرور رکھیے گا, لیکن سب سے پہلے میں اکثر جیسے کہتا ہوں کہ کسی بھی پرابلم میں جیسے ایروپلین میں ہوتا ہے کہ آکسیجن آپ خود رکھیں, پھر اپنے ساتھ بیٹھے بچے کو خیال رکھیں, کیونکہ آپ اس کیفیت میں ہوں گے ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, مالی طور پہ, سوشلی ایکٹیو ہوں گے تو آپ دوسرے کی مدد کر سکیں گے. تو آپ کا ستارہ آپ سے زیادہ کمفرٹیبل ہونے کا تقاضا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی سے شکوہ شکایت ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنے میں احتیاط کیجیے گا, کیونکہ اینٹی کلاک وائز مرکری آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں, جہاں ہم کبھی کبھی وہ گفتگو کر جاتے ہیں جو ہم عام حالات میں نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت دنوں تک اس کی جسے کہتے ہیں نا کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے, جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں تھا, ایسے نہیں تھا, ویسے نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ جب سیلاب آتا ہے تو نقصان تو کر ہی جاتا ہے, اس کو چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہیں کیا کیا ہوا. لیکن اگر بیفور ٹائم ہمیں پتہ ہو کہ کچھ چیزیں خراب ہونے والی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر اور اچھے طریقے سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے مسائل ہیں جو کوئی اور شخص حل کر سکتا ہے, اور وہاں آپ کی انا آڑے آئی ہے, آپ کی پروگریس اور آپ کی گروتھ میں کوئی انپٹ کر سکتا ہے, لیکن آپ اپنے کسی انا کی وجہ سے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں, تو پلیز گو ہیڈ. یہ چیزیں کبھی کبھی خدا تعالیٰ نے انسان کو کمزور, بے بس اور مجبور بنایا ہے. صرف وہی ایک ذات ہے جو بڑی بے نیاز ہے, جسے کسی کے سہارے, کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا ہو, وہ چاہے ایک چھوٹا سا کلرک ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے, بادشاہ کچھ بھی ہے, وہ مجبور ہے, اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہی انسانیت ہے, یہی انسان ہونا ہے. تو آپ اگر ایسی کسی چیز میں, اور آپ کی معاملات زندگی کسی کی وجہ سے بہتر ہوتے ہیں, 2 قدم آگے بڑھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا, ہیلپ لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا, آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جناب آپ کی پوزیشن ہے. مالی معاملات میں بھی میں یہی کہوں گا کہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھیے گا. کوشش یہ کیجیے گا کہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی سیونگ اور اپنی چیزوں کو زیادہ استعمال نہ کیجیے گا. خاص کر اس وقت میں لون لینے سے, قرض اٹھانے سے احتیاط کیجیے گا. اپنے ریسورسز سے اپنے معاملات زندگی کو چلانے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سورس آف انکم اور جاب کے سلسلے میں کوئی اور اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اسپیشلی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے, قدم آگے بڑھانا چاہیے اور لوگوں سے رائے لینی چاہیے. اگر کچھ چیزیں سمجھ جاتی ہیں تو دیکھ بھال کے اسٹیپ اہیڈ ہونا, کیونکہ ابھی اور پھر اس کے بعد مڈ جون کے بعد جا کے آپ کا انکم ہاؤس بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ اس کے فائدہ آپ تبھی اٹھا سکیں گے کہ اگر اس وقت کوئی اپرچونٹی کو مواقع آپ کو مل رہے ہیں تو ٹائملی آپ اس کا فیصلہ کریں, اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھائیں گے تو تب جا کے چیزیں ایسی ہوں گی. تو یہ جناب آپ کی پوزیشن ہے اس سال ستاروں کی, اور یہ سال کا چونکہ پہلا ہفتہ ہے, پہلا ہی دن ہے, اگلے بھی ویک ہم کیا ستارے کہتے ہیں لے کے آئیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ بتاتا بھی چلوں کہ چونکہ پورے سال کے لیے آپ کے اپنے پروگرام, یعنی یہ سال کیسا رہا, اسکارپیوں کے لیے بھی میں نے ایک تھوڑا سا بنا رکھا ہے. کچھ ریکارڈ ہوئے, کچھ ہماری ٹیم کی کمٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے ڈیلے ہوا. میری بہرحال کوشش یہ ہے کہ یہ سارے 12 کے 12 پروگرام جو ہیں یہ 7 تاریخ تک آپ کو آہستہ آہستہ کر کے میں دینا سٹارٹ کر دوں, تاکہ آپ پورے سال کا بھی ایک ویو لے سکیں, تاکہ آپ کو اگلا 2024 کی پلاننگ کرنے میں کچھ آسانیاں ہوں. اپنا خیال رکھیے, اور ساتھ ساتھ میری گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, بیل آئیکن دکھائیے, اور اپنے لیے آسانیاں کیجیے, دوسروں کے لیے آسانیاں کیجیے, تاکہ خدا آپ کی زندگی میں رحمتیں برکتیں دے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. نیا سال مبارک ہو 2024. خدا کرے آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے, اور آپ کے خواب, آپ کی خواہشات جو آپ نے اپنے بارے میں سوچ رکھی ہیں, اپنے پیاروں کے بارے میں سوچ رکھی ہیں, وہ ساری کی ساری پوری ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ دعا یہ بھی ہے کہ اگر پچھلے کچھ سالوں میں آپ کی زندگی میں کچھ تکلیفیں تھیں تو خدا نہ کرے کہ اس سال وہ چیزیں آئیں یا آنے والے سالوں میں آئیں. جناب ستاروں کی پوزیشن کبھی کبھی عجیب سی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور میں جب دیکھ رہا تھا آپ کی برتھ چارٹ کی طرف تو مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یار میں تو کوئی بات کی تھی تو اچھے کے لیے کی تھی, لیکن میری ہر بات کا مطلب کبھی غلط کیوں ہو جاتا ہے.
یا مجھے لوگ سمجھ نہیں پاتے، میرے عمل میرے جیسچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، یا میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتا. کیوں لوگ کبھی بلا وجہ اور خاص کر قریبی لوگ شاکی ہو جاتے ہیں، انہیں شکوہ ہوتا ہے. یہ ستاروں کی پوزیشن سیجیٹیرین لوگوں کے، کچھ لوگوں کے، ناٹ فار آل، فار سم پیپل جن کا برتھ چارٹ ایٹ دی ٹائم آف برتھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، ان کو یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اور اس میں ایک چیز خاص بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ 8، 17 یا 26 تھی، تو ایسے لوگوں کو اس طرح کے معاملات کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو سیجیٹیرین کی ایک کیفیت ہے جو مجھے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ جم کر کے 6th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. چھٹا گھر پہلی بات بیماری کا ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے سائیکولوجیکل پریشرز کا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کریئر سے متعلق ہوتا ہے. کریئر میں، جاب میں، چیزوں میں الحمدللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ چیزیں موافق ہو رہی ہیں، آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، آسانیاں لے کے آ رہی ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ ڈاؤٹس جو تھے، کچھ چیزیں جو تھی وہ بھی دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کو ایز سچ اس طرح فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا جس چیز کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوگی، تو وہ ہوگا آپ کی پرسنل لائف، آپ کی مینٹل ایموشنل ہیلتھ، سیلف کانفیڈینس. یہ ساری چیزیں، اس کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ، خاص کر چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریے گا. بچوں کو، چونکہ آپ کا 5th ہاؤس جو ہے ایریز، اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. جب یہ آپ کے دماغ میں بیٹھا تو آپ بہت زیادہ ان سے کنسرن ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ سیٹرن اینڈ مارس کی جو ہے وہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے جو لوگ جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہوتے بلکہ شاکی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں، اپنی محبت، اپنا پیار اپنے لیول پہ بیسٹ طریقے پہ نچھاور کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، تو پھر دوسروں کی باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی ضمیر اور اپنے جسے کہتے ہیں ایفرٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے آپ سے، کوئی ایسی بات جاب میں، آفس میں کہیں بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ مشکلات آ رہی ہیں دوستوں کے گروپ میں، تعلقات میں، تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا، وہاں اس کے بارے میں بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا. تعلق قطع کرنا کوئی کسی چیز کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بلکہ ٹائملی اگر ہم بہت سے معاملات اور بہت سی اٹھنے والی چیزوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو آگے جا کے ہماری زندگی بہتر اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل میٹرز اگر میں کہوں تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے ڈومیسٹک افیئرز یعنی گھریلو اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں ایسے میں یہ کہوں گا کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ، ایسے مسائل، ایسی چیزیں مت چھیڑیے گا جن میں آپ کے اخراجات بڑھیں گے. کم از کم 1-2 مہینے اگر ڈیلے کر سکتے ہیں تو کیجیے گا. ہاں، اگر آپ نے کوئی اپنی کنسٹرکشن، رینوویشن جس کو آغاز کر دیا تو پھر اس سے آپ بجٹ کو باقی جگہ سے کٹ کٹا کے پوری توجہ کے ساتھ اس پہ توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت نہ ہو. یہ جناب پلانٹری پوزیشن. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں، چونکہ سیٹرن اینڈ مون اپوزٹ ہیں آپ کے 4th اینڈ 10th ہاؤس میں. 10th ہاؤس میں مقام ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایلیویٹڈ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کسی وجہ سے آپ کو خود بخود آفس میں کوئی جاب آفر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ذمہ داری ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کسی وجہ سے اگر ریلیکٹنٹ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آنے والی کسی موقع، کسی اپرچونٹی کو آپ کھو دیں گے، مس کریں گے. تو یہ پوزیشن ہے جناب آپ کی. ینگ سیجیٹیرین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ آپ کی زندگی میں شیڈو لے کے آ رہا ہے آپ کے آنے والے رشتے، شادی، رومانس، پرسنل لائف سے متعلق، جس میں بڑی بہتری اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی سیجیٹیرین میں، ان کو بھی بتاتا چلوں کمنگ ایئر 2024 جون آنورڈ جو ہے وہ شادی کا بھی سال بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ بہت عرصے سے اس سلسلے میں منتظر تھے، اور خاص کر میں خواتین کی بات کروں گا، سیجیٹیرین خواتین کی، تو یہ سال آنے والے دنوں میں
جسے کہتے ہیں کہ وہ شہنائی والا سال بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے آپ کے لیے بہتر ہو، مکمل ہو، پرفیکٹ ہو۔ اپنے لیے دعا ضرور کیا کیجیے، کیونکہ آپ کا اپنا پلینٹ اسپرچول سینٹ ہے جسے خدا کی رحمت جوپیٹر کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے لیے دعا کرنا، اپنے لیے اپنے مطابق کوئی عبادت کرنا، کوئی تھوڑا سا ٹائم جسے کہتے ہیں اسپرچولی اپنے لیے گزارنا، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی لے کے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے ماحول اور آپ کی سراؤنڈنگ بہتر ہوگی، جس سے آپ کے لیے برکتیں اور آسانیاں آئیں گی۔ سو جناب، یہ صورتحال ہے بنی ہوئی آپ کی اس پیریڈ کی۔ نیکسٹ ویک یعنی دوسرا ہفتہ کیا کہتا ہے، یہ پوزیشن لے کے آؤں گا۔ جانے سے پہلے میری گزارش کہ جناب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگلا سال آپ پورا کیسا ہوگا، اس سلسلے میں بھی ہمارا پروگرام پروڈکشن میں جاری اور ساری ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ویک میں یہ پورا سال کیسا رہے گا سیجیٹیریس کا، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں چینل کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، بلکہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی آپ کے سائن کے لوگ ہیں، کسی بھی سائن کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ بتائیے گا کہ جناب اس چینل پہ پورے سال کا برت چارٹ بھی آ رہا ہے، یا بد احوال آ رہا ہے کہ یہ سال کیسا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو نیا سال کا آغاز آپ ہی کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی کیپریکان سائن سے ہی ہوتا ہے، جو کہ 22 تاریخ سے شروع ہو چکا ہے۔ 23 سے پورے زور و شور سے آپ کا ستارہ جگمگا رہا ہے کیپریکینین کا۔ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، نیا سال آغاز ہو چکا 2024، نئے سال کی مبارکباد بھی ہے، نئے سال کے لیے جسے کہتے ہیں کہ نیک خواہشات بھی آپ کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں بتاؤں کہ اس سال کا نمبر کیا ہے، آپ نے غور کیا؟ 2024، ان کو جب جمع کریں 2 2 4 اور 4 8 8 بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 8 نمبر آپ کا جو سائن یعنی کیپریکان کا رولنگ پلینٹ سیٹرن، جس اردو میں زحل کہتے ہیں، اس کا اپنا نمبر ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ نمبر آپ کے اپنے سال کا بھی نمبر ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ تو یہ اصل میں آپ کا سال ہے، آپ کا سال ہے۔ پہلے دن، اس سال کے پہلے دن جب یہ سنیں گے تو میری گزارش ہوگی کہ اپنے لیے کیپریکینین پورے سال کی ایک پلاننگ لے کے چلیں، ایک ریزولوشن پاس کریں اپنے دل میں، اپنے لیے ڈائری لیں اور لکھیں کہ یہ سال ہم نے زندگی میں کس طرح گزارنا ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں، کون کون سے ایسے ٹاسک ہیں، کون کون سے ایسے گول ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں، اور ماضی میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ہماری زندگی میں پرابلم تکلیفیں لے کے آئیں، ہم نے اسے نہیں دہرانا۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے سائن کے ساتھ جوپیٹر اور آپ کے سن سائن کا بہت خوبصورت ریلیشن شپ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب یہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے تو عموماً اس کا تعلق پاسٹ ہسٹری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو خیر بات نہیں کرتے، لیکن جب ہندو میتھولوجی اور اسٹرالوجی میں جاتے ہیں تو وہ تو پچھلے جنموں کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پچھلا جنم ہمیں کیا فائدہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسا تھا، کیا تھا۔ ہمارے لیے تو پچھلے سال اہم ہوتے ہیں، پچھلے سالوں میں ہم نے زندگی کو جس طریقے سے گزارا یا سالوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اگلے سال کی پلاننگ کرنی ہے۔ تو دوستو، یہ سال آپ کا سال ہے، یہ نمبر آپ کا نمبر ہے۔ اپنے سال کو بہترین طریقے سے ویلکم کیجیے، خوش آمد اسے آگے بڑھیے، اور اس کو چیلنج سمجھ کے اپنے لیے بڑے بڑے گول سیٹ کیجیے۔ یہ میں آپ کو ایک اچھی نوید دینے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گروپ کی شکل میں کام کرنے میں کچھ دوستوں نے کچھ جوائنٹ وینچرز اگر آپ کے بنا رکھے تھے، آپ اس کے اوپر کام کریں تو اس میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ اہل سیاست، اگر آپ سیاست یا ایسے بڑے معاملات میں آ رہے ہیں تو یہ اگین اٹس اے گڈ ایئر فار یو، آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا، ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کیجیے گا، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ سال آپ کو لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کامیابیاں، آسانیاں دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے اوپر بہت مان ہوتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا۔ نو، ہم اب آپ کوشش کریں گے میں کی بجائے اس سال لفظ ہم استعمال کریں گے۔ وہ گھر ہو، وہ آفس ہو، وہ کسی بھی قسم کا لیول ہو، وہ چاہے آپ آرمی چیف ہیں یا آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں یا وزیر اعظم ہیں،
ہم کر کے استعمال کیجیے گا. اس ہم کی انرجی آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں لے کے آئے گی. جناب جوپیٹر چونکہ ایک خاص اینگل سے ہے اور پھر مڈ ایئر کے بعد یہ خاص ایریا بدلے گا. میں یوں کہوں گا کہ اس سال کے پہلے کچھ پیریڈ جو ہیں وہ چیلنجنگ ہوں گے, آپ کے لیے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے, آپ کے ٹاسک چیزوں کو اچیو کرنے میں چیلنج بنے گا, لیکن آگے جا کے آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے پچھلے سال جو ایفرٹس کی تھی, جو کام کیے تھے, اس سال مڈ کے قریب جا کے اس سے پہلے ہی آغاز ہو جاتا ہے, جہاں آپ کو اس کا صلہ ملے گا, آپ کی محنت کا, آپ کی اسٹرگل کا, آپ کی انویسٹمنٹ کا. یہ ہے, لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے فرینڈس اور اپنی ایموشنل سپورٹ کو ساتھ لے کے چلنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کی میں آپ سے خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان تنہا تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا, اور خاص کر جب گروپ کی شکل میں کام کرنا, اور ستارے یہ بتائیں کہ یہ سب کے ساتھ مل کے کریں گے تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ سال بہت اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ینگسٹر کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ تعلیمی معاملات یا سفر یا سیٹلمنٹ کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے پلان میں بیٹھے ہیں, تو یہ سال اس کے لیے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. محض سوچیے گا نہیں, صرف پلان نہ بنائیے, بلکہ عملی طور پہ قدم اٹھائیے. خدا کی رحمت آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی, اس کے ذریعے آپ کو آسانیاں ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ میرٹل لائف میں بہتری اور آسانی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہت عرصے سے شادی کے پلان تھے تو وہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے, اسپیشلی اگر آپ دل میں کوئی خواہش رکھ رہے تھے کسی پرانے دوست, کسی پرانی یونیورسٹی فیلو یا اپنے کوئی کولیگ سے متعلق, تو میں کہوں گا اظہار کا وقت ہے, اہم وقت ہے, جہاں چیزوں کو کہنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ سے متعلق کام کرنے والے لوگوں کے لیے شروع کے کچھ اس ہفتے کے دن تو ڈیفیکلٹ ہوں گے, لیکن آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. لہٰذا گریجولی سلولی لانگ ٹرم پلان کیجیے گا. یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی ساری پوزیشن ہے. اب اور یہ ہفتہ بیسیکلی جیسا میں نے آپ سے کہا, اسپیشلی آپ کے سائن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ اگر آپ ڈائری لکھ کے ماضی اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں سیٹ کریں گے, تو یوں سمجھیے گا کہ یہ ہفتہ آپ اپنا مستقبل خود لکھیں گے. اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیجیے گا. اور جناب جاتے جاتے گزارش میری کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اہم چیز یہ ہے کہ آنے والا سال کیسا ہوگا, اس سلسلے میں بھی پروگرام تیاری کے مراحل میں ہے. 2024 پورا کیپریکین کے لیے کیسا ہوگا, وہ پروگرام بھی آپ آنے والے دنوں میں جلد دیکھ سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم میرے پیارے دوست ایکویریس. آپ کا ذکر آتا ہے تو ایک منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, آپ کی محبتیں آپ یاد آنے لگتی ہیں, آپ کے لکھے گئے کمنٹس میرے ذہن میں آنے لگتے ہیں. اور ابھی میں نے کیپریکینین کے بارے میں بات کی تھی, آج آپ کے ساتھ بھی بات کروں, چونکہ آپ کے رولنگ پلینٹ میں آپ کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہوتا ہے, زحل جسے کہا جاتا ہے. زحل کا نمبر 8 ہوتا ہے. اور سوری, میں تو چونکہ آپ کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے بھول ہی جاتا ہوں. بابا نیا سال مبارک ہو 2024. خدا کرے کہ یہ سال آپ کی زندگیوں میں بہت آسانیاں لے کے آئے. میں جلدی فوراً اپنے موضوع پہ اس لیے آ گیا کہ اصل میں یہ 2024 جو یہ آپ کا سال ہے, یہ 2 ستاروں کا سال ہے, کیپریکین اور ایکویریس کا سال ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس سال کا نمبر 8 ہے, 2024 8 نمبر ہے. آپ کے اپنا سیٹرن جو رولنگ پلینٹ ہے اس کا نمبر بھی 8 ہے. تو یہ سال آپ کی زندگی میں بہت اہم سال ہے, آپ کے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے, معاملات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اس سال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں رکھے گا. اگر بہت سے ایسے معاملات جو پھنسے ہوئے تھے, لیگل معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. شادی کے معاملات میں بھی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں, نئے ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر کہیں سے کوئی تلخی ہوئی, کوئی پچھلے سالوں میں کوئی ایسی مسائل آپ کی زندگی میں ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ میں کہیں کوئی ایشو ہوئے, تو ویسے تو یہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن اب چیزیں زیادہ امپروو ہو رہی ہیں. 10th ہاؤس جوپیٹر ہی ہے, جہاں جا کے آپ اپنے آپ کے بارے میں خود سوچتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی کو, اور خاص کر معاملات زندگی جن کا تعلق بغیر کسی وجہ سے محض رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیس آف مائنڈ. یہ یاد رکھیے گا کہ جب ذہنی طور پہ پرسکون ہوں,
آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ پرسکون ہو، آپ کا آفس پرسکون ہو، آپ کا گھر پرسکون ہو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مثبت نتائج آنے کو کوئی روک سکے۔ کیوں؟ پازیٹیو انرجی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اور آپ بہت زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں، ہوا کے دوش پہ چلنے والے ہیں آپ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے ذرا سی گرم ہوا بھی آپ کو اثر کرتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، بہت پیارے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، اور محبتیں بانٹنے والے بھی ہوتے ہیں، آؤٹ آف وے جا کے ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ خود پیسہ نہیں ہے لیکن کسی سے قرض لے کے کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، بلا شبہ۔ کیوں کہ یہ بہترین سائن ہے، کسی وجہ سے ہی مجھے یہ پیارا لگتا ہے، میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کو میں اس لیے یہ کہتا جا رہا ہوں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کا بھی وقت ہے، مالی معاملات میں بھی بہتری کرنے کا وقت ہے۔ یہ سال اگر آپ بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے کہ آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی پرماننٹ گھر نہیں، گھر کی ریزیڈنس پلاننگ کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بھی کام کیجیے گا۔ بلکہ یہ پہلا ہفتہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ ریزولوشن کا وقت ہے، اس سال کے پلاننگ کا وقت ہے کہ آپ نے 2024 کو کس طرح گزارنا ہے، کیا کیا آپ کے خواب، کیا کیا آپ کی خواہشات، کیا کیا آپ کے گول ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں، تو وہ بیٹھیے، ڈائری لکھیے گا، اس کو شارٹ ٹرم میں چھوٹے چھوٹے ٹائم سپیس میں ڈیوائیڈ کیجیے گا، اور پھر اس کے مطابق اکارڈنگلی کام کیجیے گا اور چیک کیجیے گا پورا سال۔ یہ سال اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ کا سال ہے۔ جوپیٹر چونکہ آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ اسپرچولی بڑا سٹرانگ کرتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں لیجئے گا، گھر سے بڑوں کی دعائیں لیجئے گا، ان کا خیال رکھیے گا، ان کا احترام کیجیے گا۔ آپ کی والدہ، والد، دادا، دادی، نانا، نانی اور بڑے رشتے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی موجود ہیں تو شکر کیجیے گا، ان کے ساتھ بیٹھیے گا، کچھ وقت بتائیے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا۔ ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے گا، اور ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کریں گی اور لے کے آئیں گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے آپ کی آنے والے سالوں سے متعلق۔ مالی معاملات سے بھی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ایفرٹ کے باوجود بھی اتنا کھلا دکھائی نہیں دیتا، آپ کو محنت اور ایفرٹ ذرا زیادہ کرنی پڑے گی، سیونگ کا فیکٹر زیادہ رکھنا پڑے گا۔ آپ جتنی تیزی سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے گرو کرنا اتنا شاید نہ ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ 15 جنوری تک کی پوزیشن ذرا سی کرنچ والی ہے، اس کے بعد جاتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے اس مہینے کے اس ہفتے کے پہلے 2 دن ذرا سے زیادہ چیلنجنگ ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ جناب، بچوں سے متعلق اگر میں یہ کہوں گا تو اگین یہ بڑا اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے کنسرن، ان کی خواہشات، ان کی چیزیں، ان کے بارے میں وریز وہ رہیں گی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کا تعلق، آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی۔ ینگ ایکویریس لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ذمہ داریاں اگر کوئی ملی ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اسے نبھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح اسٹڈی میں بھی کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، وقت کا بہترین استعمال کیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ اور خاص کر اگر آپ سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، کسی چینج کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ٹائم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں غور کیجیے گا، اور آنے والے دنوں میں کوئی کوئک فیصلہ کیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ جناب آپ کی ہے اس ہفتے کی پوزیشن۔ میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ جو تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے ایموشنل معاملات ہیں، بہتر کیجیے گا۔ ویسے تو یہ چیز کہنا بیکار ہے کہ آپ کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بس میں نہیں ہوتا، خدا نے ہمیں بنایا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت بدل سکتے ہیں، تاکہ ہم تھوڑا اس معاشرے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، زخمی نہ ہوں، اپنے آپ کو مجروح نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستو، نیا سال مبارک ہو، اور نئے سال کا پہلا ہفتہ بہت ہی مبارک ہو۔ اور پھر پہلے ہفتے میں تمام سائن کے لوگوں کو یہ ایک سجیشن بھی دیتا ہوں، ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ اس ویک میں آپ تھوڑا سا بیٹھیں اور 2024 کے بارے میں پلان کیجیے گا کہ اس سال کے آپ کے کیا گول ہیں، اور آپ اس سال کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں اسے ہائی لائٹ کیجیے گا،
لیکن جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ رکھیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کاموں کی بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے لیکن پریورٹیز نہیں ہوتی. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے معاملات زندگی کو پریورٹیز میں ڈیوائڈ کیجیے گا، پھر اس کے اوپر فوکس کیجیے اور کام کیجیے. مثلا پریورٹیز فرسٹ ویک کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیا سال ہے، اس سال آپ کا پورا سال کیسا ہوگا، کیسا گزرے گا، اس سلسلے میں میں ایک پروگرام پورا کر رہا ہوں. وہ معذرت کے ساتھ اصولی طور پہ تو فرسٹ ویک میں آنا چاہیے تھا، لیکن میری ٹیم کی کچھ کمٹمنٹ کی وجہ سے کوئی 1.5 ہفتے سے، چونکہ آفس میں بہت سے لوگ چھٹیوں پہ ہیں، کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے، تو اس لیے ہم نے اسے تھوڑا ڈیلے کیا کہ وہ آنے کے بعد، کیونکہ یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، اٹس اے ٹیم ورک، بہت سے لوگ مل کے آپ کو تک پروگرام لے کے آتے ہیں. اس میں پھر آپ کو یہ اپنا پورا پروگرام بھی مل سکے گا. لیکن آغاز ہم یہی کریں گے. اپنی ایک ریزولوشن ضرور سیٹ کیجیے گا اپنے بارے میں، اپنی سیونگ کے بارے میں، اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی تعلیم کے بارے میں اور سفر کے بارے میں سب سے اہم. کیونکہ جوپیٹر آپ کے جب تھرڈ ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کی فارن سیٹلمنٹ، فارن ٹریول سے متعلق انڈیکیشن دیتا ہے. یہ اس کے سائن ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پائسز سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بھی موجود ہے. یہ چیلنجنگ پوزیشن بھی رکھتا ہے. یعنی جہاں خواہشات اور خواب ہوتے ہیں وہاں کچھ مسائل اور کچھ فیئرز اور خوف بھی سامنے نظر آتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، انڈیسائزو ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ لاجیکلی آپ کو بڑا پریکٹیکل ہو کے دیکھنا اور سوچنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسی سال کچھ آپ کر سکیں. اس سال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سال، بلکہ جوپیٹر جب تھرڈ ہاؤس میں آیا تھا پچھلے سال سے اکتوبر سے، تو آپ کے سائنس بن چکے تھے کہ آپ اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور کیا آپ کے لیے سفر مبارک ہوگا؟ بالکل ہوگا. ٹریول کرنا چاہتے ہیں ہوگا، سیٹلمنٹ ہوگا. لیکن چونکہ دنیا کے سارے حالات اس وقت بڑے ڈیفیکلٹ ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کب نکلنا، کب جانا سوٹ کرے گا. اچھے طریقے سے جائیے، کیونکہ سیٹرن جب فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو فری ہینڈ نہیں دیتا جو آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مواقع بھی ہیں تو تذبذب بھی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت کیئرفلی ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. اسی لیے اگلے سال کو آپ اس طریقے سے پلان کیجیے گا. ساتھ ساتھ یہی ہے کہ بچوں کے مستقبل، ان کی تعلیم، ان کی چیزوں سے متعلق بھی بڑا اہم اور کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کا. خاص کر 1-2 دن شروع کے جو بڑے اہم ہیں، اور اگر آپ سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مجھے ٹریول ٹائم بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کی. یہ 19 تک آپ کے اس سال کوئی سفر کرنا چاہیں کسی بزنس، پرسنل کسی کمٹمنٹ کی وجہ سے، وہ بھی بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مالی معاملات میں بھی یہ سال آپ کے لیے کچھ آسانیاں لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ پرانی انویسٹمنٹ، کچھ ایسی چیزیں جو رکی ہوئی تھیں کسی وجہ سے، اس سال کے اینڈ یا فیبری بلکہ 22 کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ بہتر آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ریلیشن شپ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت محتاط پیریڈ ہے. سیٹرن اسے شمسی 60 بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ 4 گھروں کو متاثر کرتا ہے. یعنی زندگی کے 4 ایریا. پہلا، اس کے بعد فورتھ فیملی، ماں باپ، دادا دادی، نانا دانی، گھر، ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم آتے ہیں. 7th ہاؤس اسپاؤس، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں وجہ بن سکتی ہیں جو بڑی کوئی مٹیریل ریزنز نہ ہو، کیونکہ ایموشنلی آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہے اور پیشنس کم ہوتی ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا 10th ہاؤس. 10th ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر اگلے سال یعنی جنوری کے 10-12 تاریخ تک جو سیٹرن کی پریزنس ہے یہ زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے. یہاں آپ کو کریئر میں، پروفیشن میں، چیزوں میں آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں، بوجھ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے امپلائر، آپ کی گورنمنٹ آفیسر سینئر، وہ آپ کو زیادہ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں، آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جوڈیشل اور لا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ پیریڈ بڑا اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی تو شاید کورٹ چھٹیاں آپ کو کچھ دن ایسا، لیکن امیجیٹلی آفٹر کورٹ آپ کے اوپر زیادہ کاموں کا پریشر اور دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسے لوگ جو اپنا پرسنل سروسز سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آرکیٹیکٹ، کوئی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس ایکسپوئر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہورائزن آپ کے بزنس کا چیزوں کا بڑا ہو رہا ہے. اپنے ایریا کو بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. ماڈرن اکوپمنٹ کو استعمال کیجیے گا. سوشل میڈیا، ان ساری چیزوں کو لے کے چلیے گا تو آپ کے ویژن میں، آپ کے سروسز میں، آپ کے کاموں میں گروتھ اور آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتے، جس کا پلان آپ کو اسی سال کرنا چاہیے.
سیونگ تھوڑی سی بچا کے رکھیے گا. اخراجات کو کوشش کیجیے گا کہ ان نیسیسریلی ٹریول اگر چیزیں ایسی بنتی جس میں کاسٹ آف زیادہ آتی ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. یہ پہلا ہفتہ ملی جلی کیفیات کا. آنے والا ٹائم کیا کہتا ہے، اگلا ہفتہ کیا کہتا ہے، یہ لے کے آؤں گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ پورے سال کا بھی ہاروسکوپ آپ کو ملے گا جو آپ کو اوور آل 2024 کے بارے میں ایک آئیڈیا دے گا کہ یہ سال آپ کی زندگی میں کیسا ہوگا. میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، اور ساتھ ساتھ چونکہ بہت سے نئے پروگرام جو آ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں وہ فوراً آپ کے پاس پہنچیں جس کے ذریعے آپ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.